السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نعمان۔ ڈاکٹر نعمان ابھی ریسنٹلی ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں انہوں نے جوائننگ دی ہے۔ ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے ایکیڈیمک کیریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نعمان کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ فرسٹ کلاس. آپ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر نعمان یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بیسیکلی نوشیرہ کا ایک علاقہ ہے، زیارت کا قاصد ایک گاؤں ہے جو کہ ایک ولی اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، جو شیخ رحمکار حضرت کا قاصد کے نام سے معروف ہیں، تو ان کے نام سے علاقے کا نام پڑا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر میرا جائے پیدائش بھی ہے، اور پھر وہاں پر پلا بڑا بھی ہوں، جو بنیادی بچپن کا زمانہ ہے وہ ادھر گزرا ہے۔ تو آپ کی اسکولنگ بھی پھر یہیں سے ہے؟ اسکولنگ 5th تک وہاں سے تھی، پرائمری اسکولنگ، اور پھر 6 سے آن ورڈز جو علاقہ ہے یہ نوشیرہ جو کہ سٹی ہے، وہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو ہائی اسکولنگ پھر میری نوشیرہ سے۔ اچھا، نوشیرہ۔ تو تھوڑا سا اپنے گاؤں کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ ماحول کیسا تھا، کیا فیسلٹیز تھی وہاں پر یا نہیں تھیں، تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی ہمارے علاقے کے اندر ایک چیز جو بچپن سے ہمارے لیے ایک موٹیویشن رہی تھی کہ بڑا علمی یہ ایک گاؤں ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے اسکالرز بھی گزرے ہیں، اسلامک اسکالرز، اس کے علاوہ بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، پشتو ادب کے، اردو کے، اور سائنس کے میدان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی کافی خدمات ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد جو میرے ددیال سائڈ ہے وہ سارے پروفیسرز اور کوئی میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں کوئی، تو وہ ایک انسپریشن ہوتی تھی۔ کھیتی باڑی وہاں پر ایسا سچ نہیں ہے کیونکہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور خشک پہاڑی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کا جو زیادہ رجحان ہے، جو تعلیم کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ مین جو اکانومی ہے لوگوں کی وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہے، جو ان کا انکم ہے۔ تو باقی جو ہیں وہ کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی چلتا رہتا ہے، لیکن مین جو سورس ہے لوگوں کے لیے سروائیول کا وہ ایجوکیشن ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لٹریسی ریٹ پھر زیادہ ہے آپ کے اس شہر کا؟ اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا تو شاید کچھ میرے ذہن سامنے نہیں گزرا، لیکن جو لوگ تعلیم کے میدان میں گئے ہیں تو پھر وہ بہت آگے گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر زندگی کے اندر جس طرح تمام شعبے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تعلیم کے ساتھ ایسے انٹینسولی وابستہ نہیں ہیں، لیکن جو لوگ ہیں وہ معروف شخصیات، آپ نے قاضی حسین احمد نام کا صاحب کا نام سنا ہے، وہ ہمارے علاقے کے تھے۔ ریسنٹلی جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر سرتاج عزیز صاحب تھے، ایڈوائزر تھے نواز شریف کے، وہ اس علاقے سے ہیں۔ اس طرح مفتی عدنان کا کاخیل صاحب کا نام سنا ہوگا، جی بالکل، ان کے دادا اسیر مالٹا تھے، ایک مالٹا جزیرے میں قید تھے انگریزوں کے خلاف جب شہر آزادی چل رہی تھی، اسیر مالٹا مولانا عزیر گل کا کاخیل صاحب، تو ان کا بھی اس علاقے سے تعلق ہے۔ تو کئی ساری معروف شخصیات ہیں، علمی، سیاسی اور باقی ڈفرینٹ پروفیشنز کے اندر جن کا وہاں سے تعلق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کے، مجھے نہیں پتا تھا قاضی حسین احمد کا اور مفتی عدنان کا یہاں سے تعلق ہے، بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر۔ تو اس کے بعد سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہائی اسکول پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد ایف ایس سی کہاں سے کی، اور ایف ایس سی کن سبجیکٹس میں کی آپ نے؟ جی میٹرک نوشیرہ سے کرنے کے بعد یہ 5 سال میں آتا جاتا تھا ڈیلی، نوشیرہ گاؤں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ وہ کرنے کے بعد پھر میرے ایک خالو تھے، ان کی خواہش تھی کہ آپ پشاور جائیں، بڑا شہر ہے، وہاں پر پھر اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوتی ہے اور تعلیم کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے پشاور کا ایک کالج ہے قرطبہ کالج پشاور، پرائیویٹ کالج تھا لیکن اس وقت بہت اچھا کالج تھا، اب بھی پشاور کے کچھ کالجز کے اندر شمار ہوتا ہے کہ جن کی ایک ریپوٹیشن ہے وہاں پر۔ تو وہاں سے پھر میں نے ایف ایس سی کی، لیکن بڑوں کی جس طرح خواہش ہوتی ہے کہ آپ پری میڈیکل بنیں، پری میڈیکل پڑھیں اور ڈاکٹر بنیں، اور پیرنٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے۔ یہ ٹرینڈ اب تھوڑا چینج ہونے لگا ہے جو کہ مطلب انکریجنگ ہے، لیکن وہ پری میڈیکل میں نے کیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ چونکہ اپنی چوائس نہیں تھی تو پھر ایڈیشنل میتھس کر کے انجینئرنگ کی طرف آنا پڑا۔ یعنی آپ نے پری میڈیکل پڑھا ہے؟ جی پری میڈیکل پڑھا ہے اور پھر ایڈیشنل میتھس کیا۔ ایڈیشنل میتھ کیا ہے، تو ایڈیشنل میتھ کیوں کیا آپ نے؟ کیوں
فزکس میں آنا چاہتے تھے یا میتھمیٹکس میں؟ جی میرا جو انٹرسٹ تھا شروع میں وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر کچھ ہمارے ایسے رشتہ دار تھے کہ جن کو ہم دیکھ کے کہتے تھے کہ اٹامک انرجی ایک اچھا پروفیشن ہے، اس کے اندر جانا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے جو ہمارا ذہن کے اندر ایک مائنڈ جو بنا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ فزکس آپ پڑھیں گے تو پھر آپ نیوکلیئر فزسسٹ بنیں گے، تو پھر آپ اٹامک انرجی کے اندر جا سکیں گے. یہ اب ہمیں چیزیں سمجھنا شروع ہوئے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپشنز ہوتے ہیں. تو اور پھر میتھمیٹکس کے ساتھ میرا لگاؤ پیدا ہوا ایڈیشنل میتھس کے دوران. دونوں سبجیکٹس اکٹھے پڑھے اس کی، اور پھر اس کا ایگزام دیا. تو پھر پروگرام یہ تھا کہ جا کے آگے میتھمیٹکس میں جایا جائے یا پھر فزکس میں جایا جائے. تو آپ نے پھر ایف ایس سی کی. یہاں ایک ذہن میں میرے کوشچن آ رہا تھا کہ آپ پشاور کیوں گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کالج تو آپ کے شہر میں بھی ہوں گے. جی تو وہ جو بڑے تھے اس وقت، جو میری ساری ان ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کی سپرویژن کرتے تھے یا قسم کی ٹیک کیئر کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں پر جو کالج ہے ان کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے. تو اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر صرف ڈگری سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پرسنالٹی گرومنگ کے اندر اس کا بڑا رول ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے بڑا کرٹیکل رول اس کے اندر پلے کرتا ہے. تو اگر بندہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر رہے، لوکل انوائرمنٹ کے اندر، اور اس کا ایک الگ شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن اگر بڑے شہر کے اندر رہے اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ایک ملٹی کلچرل قسم کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو پشاور ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کے پی کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں. ایک طرف سوات اور ملاکنڈ ڈویژن سے، تو دوسرے سائڈ پہ اپوزٹ فاٹا کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں. تو وہ ایک قسم کا ایک ملٹی کلچرل کائنڈ آف انوائرمنٹ بن جاتا ہے. آلدو کہ سب کی زبان پشتو ہے، کلچرل سملیرٹیز ہے کافی، لیکن پھر بھی مائنر ڈفرینسز ہوتی ہیں تھوڑی بہت جو ہم ایکسپیرینس کرتا ہے. صحیح. تو آپ نے پھر ایف ایس سی کر لی، تو پھر بی ایس سی بھی آپ نے پشاور سے ہی کنٹینیو کی؟ جی میں نے بی ایس کیا تھا 4 ایئر پروگرام. اچھا 4 ایئرس. جی تو اس وقت اسلامیہ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا 2008 کے اندر. تو ہم فرسٹ بیچ تھے جب ہم نے داخلہ لیا اسلامیہ کالج پشاور میں بی ایس فزکس پروگرام میں. تو پھر وہاں سے 4 سال بی ایس کیا تھا. کس سن کی بات ہے؟ 2008 سے 2012 تک. آپ کا میں پہلا انٹرویو کر رہا ہوں کہ جس نے بی ایس کیا ہے، بی ایس سی نہیں کی ہے. ورنہ ہماری جو ایج کے لوگ ہیں، آپ شاید ینگ ہوں گے، انہوں نے سب نے بی ایس سی کی ہوئی ہے. کسی آپ پہلا انٹرویو ہے جو کہ بی ایس کیا ہے اس نے. تو آپ نے بی ایس ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ کیا؟ یا پنجاب میں تو ڈبل میتھ فزکس ہوتا ہے، وہاں پر کیا پڑھا آپ نے؟ جی اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. جو شروع میں ہوتا تھا 2 سال بی ایس سی اینول سسٹم ہوتا تھا، اس کے اندر ڈبل میتھ فزکس پڑھتے تھے یا دوسرے آپشنز ہوتے تھے. اور پھر 2 سال ایم ایس سی کے ہوتے تھے. بی ایس کا کنٹینیوسلی 4 سال ہوتا ہے، اور اس کے اندر شروع دن سے آپ ایک میجر پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اسٹل آپ کے پاس 1 سال ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو وہ ڈفرینٹ کمبینیشنز دیتے ہیں سبجیکٹس کی. میں نے جو کمبینیشن لی تھی وہ فزکس، میتھس اور کمپیوٹر سائنس. اسی طرح کسی کو فزکس، میتھس، کیمسٹری، کسی کو فزکس، میتھس اور اسٹیٹسٹکس. تو پھر ان 3 سبجیکٹس میں سے ان کو 3 میجر کہا جاتا ہے. ان 3 میں سے 1 سال بعد اسٹوڈنٹ ایک آپٹ کر کے باقی 3 سال اسی کے اندر گزارتے ہیں، اور پھر ان کو وہ میجر ڈگری مل جاتی ہے. جیسا کہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ 1 سال جو ہے وہ بیسک کورسز پڑھتے ہیں، فزکس اور میتھمیٹکس، اور پھر آگے جا کے وہ کچھ اپنے جو فیلڈ کے کورسز ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب تو کافی خیر چینج ہو گیا ہے. جی. اچھا، تو بی ایس آپ نے 4 سال کا کہاں سے کیا تھا آپ نے؟ اسلامیہ کالج پشاور سے. اچھا، یہ اس وقت کافی مشہور ہوا کرتا تھا. اسلامیہ کالج کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہے، 1913 میں اسٹیبلش ہوا ہے. ابھی 2013 کے اندر انہوں نے اپنی سیلیبریشن منائی، 7 سالہ تقریبات. صحیح. اور کافی ظاہری بات پاکستان کی آزادی سے پہلے ایک ادارہ بنا تھا. پاکستان کی آزادی کے اندر ان کا بڑا کردار تھا، اور پھر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پورے کے پی کے کی کریم کو اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ میرٹ بھی ان کا کافی ہائی ہوتا ہے. لیکن وہ کالج کے حوالے سے ساری چیزیں ہیں جو میرٹ ہے. یونیورسٹی تو ظاہری جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2008 میں ان کو چارٹر ملا، اور پھر یہ پہلے ہم بی ایس کے بیچ تھے. یونیورسٹی کا پہلا انٹیک انہوں نے لیا 2008 سے 12 تک میری ڈگری کا. تو پہلا بیچ آپ تھے، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ظاہری بات ہے جب کوئی یونیورسٹی اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس کے اندر کئی ساری چیزیں وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ کمبینیشنز ہوتی ہیں. یہ چیزیں سیٹل ہونے میں ٹائم لگا تھا کہ آیا جی پی اے کا ریلیٹیو سسٹم چلایا جائے، ایبسولوٹ سسٹم چلایا جائے. یہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ یہ ڈیبیٹس چلتی رہتی تھی.
اس کے علاوہ فارمیٹ کیا ہونا چاہیے, مائنر سبجیکٹس کون سے ہونے چاہیے. تو وہ چیزیں ساری چونکہ ہم فرسٹ بیچ تھے تو وہ ان کو دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو, تو آفر بھی کرتے تھے, پھر ساتھ میں اسسٹ بھی کرتے تھے سچویشن کو, اور پھر اس کے مطابق جو مائنر امینڈمنٹس ہوتی تھی وہ پروگرام کے اندر وہ لاتے تھے. تو وہ اچھا ایکسپیرینس بھی تھا, لرننگ بھی تھا, اور ہم چونکہ پہلے بیچ تھے تو ہمارے اوپر توجہ بھی تھی, تو سارے اسپیکٹ اس کے اندر آتے ہیں, پروس پلس کونس دونوں. ہاں, وہ ایچ ای سی کی اس وقت گائیڈ لائن بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہوں گی. اب تو جیسے گائیڈ لائن آ جاتی ہیں, آپ نے یہ کورسز رکھنے ہیں, یہ کورسز آپ نے ڈراپ کرنے ہیں, سو آن, تو وہ آسانی ہو جاتی ہے اس میں. اچھا, تو پھر آپ نے بی ایس فزکس میں کر لیا, جی. پھر آپ نے کیا سوچا کیا کرنا ہے؟ بی ایس فزکس کرنے کے بعد تھیسز وائوا سے پہلے میری ایک کالج کے اندر جاب ہو گئی تھی. جس کالج سے میں نے پڑھا تھا انٹرسٹنگلی ادھر ہی میری ایز اے لیکچرر اپائنمنٹ ہوئی قرطبہ کالج پشاور میں. تو وہاں پر پھر پڑھایا 10 مہینے. لیکن ظاہری بات ہے یہ کوئی الٹیمیٹ ٹارگیٹ نہیں ہوتا کسی کے بعد کہ اگر کوئی ہائر ایجوکیشن کا پلان رکھتا ہے. تو پھر میں نے ماسٹرز کے لیے ٹرائی کیا کامسیٹس اسلام آباد کے اندر, اور پھر ماسٹرز کے اندر وہاں پر داخلہ لیا. تو وہ بھی ہم نے, ہمارے ایک سینئر تھے, رشتہ دار تھے, جو پیاز کے فاؤنڈرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, یوسف صاحب نام تھا, یوسف. تو وہ ان سے مشورہ لیا, تو ان کے مشورے سے انہوں نے کامسیٹس ریکمنڈ کیا کہ ان کا فزکس ڈپارٹمنٹ آج کل بہت اچھا ہے. پھر وہاں پر ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لیا. اور کامسیٹس اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد کی. اچھا, تو یہاں سے آپ نے ایم ایس سی کیا, ایم ایس کیا ہوگا, ایم فل ہوگا, ایم فل کیا. ایم فل تھا اس وقت, ایم فل تھا, ایم ایس تھا اس کا مطلب, ایم ایس تھا. اچھا, یعنی کہ بی ایس ابھی آپ نے کیونکہ 4 سال کا کیا ہے تو پھر وہ ایم ایس سی تو نہیں ہوگی, پھر آپ نے ایم ایس کیا وہاں سے. ٹھیک ہے, تو ریسرچ کس میں تھی آپ کی؟ ریسرچ میری انٹرسٹنگلی پروگرام میرا کوانٹم آپٹکس کی طرف جانے کا تھا, کیونکہ ہم انڈر گریڈ میں ہم نے ٹیچر سے کوانٹم پڑھی تھی جن سے ہم انسپائر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر انٹرویو کے دن میں نے وہاں پر دیکھا کہ کوئی ریسرچ ایسوسیٹ کی اپرچونٹی ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو پھر ڈاکٹر سعدیہ منظور کو آپ شاید آپ جانتے ہیں, وہ میری ایڈوائزر تھی. تو ایڈمیشن کے دن میں ان کے پاس چلا گیا, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ آنا ہے. وہ جوائنٹ پروجیکٹ تھا جو پاکستان یو ایس ٹیکنالوجی کوریڈور سم تھنگ کے انڈر ایک پروجیکٹ تھا جوائنٹ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن میں. تو میں ڈاکٹر سعدیہ جو ہے وہ پی آئی تھی پاکستان سے. تو ان کے آفس میں گیا, میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا داخلہ ہوا ہے؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں ہوا, ابھی تو میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اس کے سلیکشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ میرا کورس لیں گے, اور میرے کورس کا جو ٹاپ ہوگا وہ میرٹ پہ آئے گا اس پروجیکٹ کے اندر. اچھا. تو پھر اس کے بعد جب ایڈمیشن ہوا تو پھر ان کا کورس لیا میں نے. تو پھر فارچونیٹلی اس کے اندر میری اسکور اچھا آ گیا اوور آل کلاس کے اندر. تو پھر میں اس پروجیکٹ کے اندر جا کے ان کے ساتھ ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ 1 سال کام کیا تھا اس پروجیکٹ میں, اور تھیسس بھی اسی کے اندر کیا تھا. تو آپ کی جو ایڈوائزر ہے وہ بھی ڈاکٹر سعدیہ ہی تھی؟ جی, وہ ڈاکٹر سعدیہ تھی. اور ریسرچ ایسوسیٹ وہ الگ سے تھا, یعنی وہ اسی کا تھیسس کا ہی کام تھا؟ وہ تھیسس کا ہی کام تھا, لیکن وہ ریسرچ ایسوسیٹ یہ تھا کہ ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہو رہا تھا, اور میم کا پروجیکٹ تھا تو اس کے اندر میں اسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کام کرتا تھا. اس کی مجھے منتھلی تنخواہ ملتی تھی کچھ, تو وہ ایک قسم کی تنخواہ بھی تھی, ایکسپیرینس بھی تھا, اور تھیسس بھی ہو رہا تھا. تھیسس بھی آپ کا ہو رہا تھا. تو تھیسس کس میں تھا آپ کا؟ وہ اس وقت جو یہ پروجیکٹ تھا یہ میگنیٹک نینو پارٹیکلس کو ہائپرتھرمیا اپلیکیشن کہتے تھے, کہ میگنیٹک نینو پارٹیکلس کو ٹریٹمنٹ کینسر کے لیے استعمال کیا جائے. تو اس کے اندر ہم میگنیٹک نینو پارٹیکلس کی پراپرٹیز کو ایسے ٹیون کرتے تھے کہ ان کی جو میگنیٹک آرڈرنگ ٹرانزیشن ٹیمپریچر ہے جس کو نیل ٹیمپریچر کہتے ہیں, اس کو ہم کینسر کے لیے جو ریکوائرڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے کینسر سیلس کو کل کرنے کے لیے, اس رینج کے اندر ہم ٹیون کر دیتے. تو اس سے ریلیٹڈ یہ سارا کام تھا. اور اس میں پہلے تو میں یہ پوچھ لوں کہ ریلیشن آپ کا کیسا تھا سپروائزر کے ساتھ؟ کیسا انہوں نے گائیڈ کیا, کیا اچھا آپ کا ریلیشن شپ تھا ان کے ساتھ؟ جی ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ پروگرام میرا کوانٹم آپٹکس میں جانے کا تھا, لیکن ظاہری بات ہے پھر میم نے جس طرح سے ہمیں میگنیٹزم کا کورس پڑھایا ہے, تو ایک اچھا ٹیچر آپ کی جو ہے وہ کسی بھی انٹرسٹ کو ٹریگر کر سکتا ہے کسی فیلڈ